اذان دینے کے بعد اس کو گٹی دی جائے، تہنیک، جسے پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں. اور گٹی دینے والا اگر کوئی نیک ہو تو یہ بچے کے لیے اچھی فال ہے. کوئی نیک آدمی ہو جس سے گٹی دلائی جائے. صحابہ کرام کتنے خوش نصیب لوگ تھے، جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو وہ میرے حضور کی بارگاہ میں لاتے، تو میرے حضور ان کو گٹی دیا کرتے تھے. یار کتنے فیروز بخت وہ بچے تھے جن کی پہلی خوراک ہی لعاب رسول ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر، تو یہ پہلا بچہ تھا مہاجرین کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا. تو یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ خود بھی صحابیاں ہیں، حضرت زبیر بھی صحابی ہیں، اور حضرت اسماء کے والد حضرت بکر بھی صحابی ہیں، ان کے دادا بھی صحابی ہیں. یعنی پورا خاندان ہی نیک لوگوں کا. لیکن گٹی دینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ جو ہم سے بھی نیک ہے، ہم سے بھی اچھا ہے، حضور گٹی دیں. اور عبداللہ بن زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی دی. عبداللہ بن زبیر کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گٹی دی اور اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو جس کے لیے میرے حضور دعا فرما دیں اور جس کی پہلی خوراک لعاب رسول ہو، اللہ اکبر، تو جس کے لیے میرے نبی ہاتھ اٹھا دے، جس کے لیے میرے نبی نام تجویز کر دیں، وہ بچہ کتنا بابرکت ہوگا.